الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آپ نے آج سوال کیے ہیں کہ شوال کے جو 6 روزے ہیں ان روزوں کی کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان روزوں کی بڑی فضیلت آئی ہے اور صحیح مسلم کی روایت میں اس کی فضیلت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان ثم اتبعه بست من شوال کان کصیام الدہر، رواہ مسلم فی کتاب الصیام۔ تو اس حدیث مبارکہ میں جو صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گوئے کہ اس نے کانا کا صیام الدہر، گوئے کہ اس نے سارے زمانے کے روزے رکھے۔ دہر کے معنی کیا ہے یہ آگے انشاءاللہ میں بتلاؤں گا۔ تو اس حدیث مبارکہ میں ان 6 روزوں کی فضیلت ہے اور مسلمانوں کو چاہیے، ہم سب مسلمانوں پر یہ حدیث ہماری طرف متوجہ ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں جتنا ممکن ہو۔ لہذا یہ ان 6 روزوں کی ثبوت کے لیے یہ صحیح مسلم کی روایت یہاں موجود ہے۔ اب ان روزوں کا حکم کیا ہے کہ یہ 6 روزے شرعی اعتبار سے آئے، یہ واجب ہے یا سنت ہے، کیا ہے؟ تو بہرحال یہ سنت یعنی مستحب کے درجے میں ہے اور واجب نہیں ہے۔ مسلمانوں کو گوئے کہ ایک رمضان کے بعد ایک اور گوئے کہ ایک پیکج ہے کہ وہ شوال کے 6 روزے اگر رکھیں گے تو اللہ انہیں بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے، اور جن لوگوں نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد 6 شوال کے روزے رکھے تو گوئے کہ انہوں نے پورے سال کے روزے رکھے، جیسے کہ آپ علیہ السلام نے اس روایت میں فرمایا کہ من صام رمضان واتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر، کہ جن لوگوں نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گوئے کہ انہوں نے پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ تو یہاں دہر کے معنی سال کے ہیں، دہر کے معنی یہاں سال کے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، کہ جو شخص ایک نیکی کر کے آئے گا تو اس کو 10 کا ثواب ملے گا۔ تو اللہ نے ایک نیکی کے بدلے 10 کا ثواب لکھ دیے ہے، تو لہذا اب ایک مہینہ یہ 10 مہینوں کے برابر ہوا، اور شوال کے جو 6 روزے ہیں یہ 60 دنوں کے برابر ہوئے، لہذا اس سے سال مکمل ہوا کہ 10 مہینے رمضان کے بدلے اور 6 روزوں کے بدلے 60 دن، تو 2 مہینے یہ ہوئے، لہذا گوئے کہ یہ سال مکمل ہو گیا۔ یہ نسائی ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جعل اللہ الحسن ب10 امثالھا فشہر ب10 اشہر وصیام 6 ایام تمام السنہ۔ اسی طرح ابن خزیمہ کی روایت میں ہے صیام شہر رمضان ب10 امثالھا وصیام 6 ایام بشہرین فذلک صیام السنہ۔ تو رمضان کا مہینہ یہ 10 مہینوں کے برابر اور 6 دن جو شوال کے ہیں وہ 2 مہینوں کے برابر، لہذا یہ سال مکمل ہو گیا۔
لہذا جو لوگ رمضان کے روزے مکمل کرنے کے بعد یہ 6 روزے رکھ لیتے ہیں، گوئے کہ ان کا سال پورا سال گوئے کہ ان کے روزوں میں گزرا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ہر سال رکھتا ہے، یعنی ہر سال رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیتے ہیں، تو پھر دہر کے معنی سارے زندگی کے ہیں، یعنی گوئے کہ اس آدمی کی ساری زندگی جو ہے وہ روزوں میں گزرا ہے، اور گوئے کہ ساری زندگی اس نے روزے رکھے ہیں۔ تو یہ اگر کسی کی عادت ہے تو اس کا مطلب پھر دہر کے معنی یہاں اپنے جو ظاہری معنی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، لہذا گوئے کہ اس نے ساری زندگی روزے رکھ لیے ہیں۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ آیا شوال کا جو مہینہ ہے یہ مکمل اس 6 روزوں کے لیے ہے یا کوئی مخصوص ایام ہے؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ پورے شوال کا جو مہینہ ہے یہ اس کے لیے ہے محل، لیکن شوال کے پہلے دن کے علاوہ، یعنی عید الفطر کا جو پہلا دن ہوتا ہے تو اس کے بعد دوسرے دن سے، یعنی شوال کے دوسرے تاریخ سے لے کر 29 یا 30 تاریخ تک ان ایام کے درمیان یہ 6 روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ اور اس میں پھر یہ سہولت ہے کہ چاہے یہ 6 روزے پے در پہ رکھے جائیں، مسلسل رکھے جائیں یا وقفے کے ساتھ رکھ لیے جائیں، دونوں صورتیں جائز ہیں، اور اس میں کوئی تسلسل بھی ضروری نہیں ہے، جیسے سہولت ہو۔ مثلا ایک روزہ رکھ لیا، اس کے بعد 2-3 دن نہیں رکھے، پھر ایک روزہ رکھ لیا، پھر 2 دن نہیں رکھے، تو اس طرح جیسی سہولت ہو، یا کوئی مسلسل رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے۔ لہذا یہاں کوئی ایسی قید نہیں ہے، بلکہ پورے شوال کا جو مہینہ ہے، یعنی 2 شوال سے لے کر 29 یا 30 شوال تک، ان دنوں میں کسی بھی دن یہ 6 روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ تو تتابع یعنی پے در پہ رکھنا شرط نہیں ہے، پے در پہ کوئی رکھنا چاہے یا اس میں وقفہ کرنا چاہے، دونوں صورتوں میں یہ جائز ہے۔ اس کے بعد ایک سوال یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی ذمہ قضا روزے ہیں تو آیا پہلے وہ رمضان کے قضا روزے رکھے یا شوال کے 6 روزے پہلے رکھیں؟ اس میں تفصیل یہ ہے کہ علماء کے درمیان جو ہے کچھ اختلاف ہوئے ہے۔ بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ پہلے قضا روزے رکھنے چاہیے، اس لیے کہ حدیث مبارکہ جو ہے اس میں اللہ کی نبی نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ اس حدیث سے وہ یہ استدلال کرتے ہیں چونکہ یہاں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان، کہ جس نے رمضان کے روزے مکمل رکھ لیے اور اس کے بعد 6 روزے شوال کے رکھے تو اسے گوئے کہ پورے سال یا پوری زندگی کا ثواب ملے گا۔ تو یہاں اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے پہلے مکمل کر لینے چاہیے۔ تو ان علماء کا موقف یہ ہے کہ اگر کسی کے رمضان کے روزے قضا ہو گئے ہیں تو وہ پہلے قضا روزے مکمل کریں اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیں۔ اور دوسرے علماء کا ایک طبقہ یہ بھی ہے کہ یہ بھی جائز ہے کہ پہلے شوال کے روزے رکھ لیں اور پھر اپنے قضا روزے رکھیں۔ شوال کے جو 6 روزے ہیں وہ تو شوال کے مہینے کے ساتھ خاص ہیں، اور قضا کے لیے تو پوری زندگی ہے۔ زندگی میں بہتر تو یہ ہے کہ آئندہ رمضان سے پہلے رکھ لیں، لیکن اگر پھر بھی نہ رکھ سکے تو پوری زندگی میں کسی بھی وقت قضا روزے وہ رکھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ دونوں رائے ہیں، بہتر جو ہے وہ پہلی علماء کا قول ہے کہ پہلے قضا رکھ لینی چاہیے، اس کے بعد شوال کے روزے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے پاس موقع نہیں ہے تو پہلے شوال کی بھی رکھ سکتے ہیں اور قضا بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح عورتوں کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ عورتوں کے
رمضان میں کچھ روزے رہ جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ بہتر صورت تو یہی ہے کہ پہلے رمضان کے روزے رکھ لی جائیں قضا، اور اس کے بعد جو ہے وہ شوال کے 6 روزے رکھ لیے جائیں۔ لیکن اگر اس مہینے میں سارے روزے نہیں رکھے جا سکتے تو ضروری نہیں ہے، شوال کے مہینے میں یہ 6 روزے رکھ لیں اور باقی جو عورت کے روزے قضا ہو گئے ہیں وہ بعد میں رکھ لیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں عورتوں کے لیے عام طور پر عورتیں یہ زیادہ سوال پوچھتی ہیں کہ اگر ہم ان دونوں روزوں کو ایک ساتھ ایک ہی نیت کے ساتھ رکھ لیں، یعنی قضا روزے بھی اور شوال کے روزے بھی، گوئے کہ 6 دنوں میں ہی دونوں کی نیت کر کے رکھ لیں، تو اس طرح نہیں ہوگا، اس لیے کہ رمضان کے روزے وہ فرض ہیں اور شوال کے روزے یہ نفل ہیں، تو یہ دونوں ایک نیت کے ساتھ ادا نہیں ہوں گے۔ اگر کسی نے قضا روزے رکھنا شروع کیے تو پھر شوال کے روزے بعد میں رکھنے ہوں گے، اور اگر کسی نے شوال کے پہلے رکھنے شروع کر دیے ہیں تو پھر قضا روزے بعد میں رکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائیں اور جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔